ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو وہ اسے بغیر کسی شک اور شبے کے قبول کر لے۔ لیکن بعض لوگ مسلمانوں کے درمیان میں اپنے گندے خیالات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو یہ لوگ سادہ قسم کے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی وجہ سے جانوروں کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ آج کل چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، اگر یہ پیسے کسی غریب کو دیے جائے یا کسی ہسپتال کو دیے جائے یا کسی فلاحی ادارے کو دیے جائے تو اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ غریب کو پیسے دوں گا، تو کیا اس غریب کو پیسے دینے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے غریب کو یہ پیسے دے دیں گے تو اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر قربانی کے موقع پر قربانی کرنے کے بجائے غریبوں پر پیسے خرچ کرنا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو غریب آج کل کے لحاظ سے اور بھی زیادہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قربانی نہ کریں بلکہ یہ پیسے کسی غریب پر خرچ کر دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور جانور کی قربانی ہی پیش کریں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ عمل تھا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دنوں میں قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا، یعنی 10 سال مدینہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 7 سالوں کے قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان دنوں میں قربانی ہی کرنی چاہیے۔ باقی رہا یہ سوال کہ قربانی کرنے کی وجہ سے جانوروں کے نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسانوں یا جانوروں کو جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش اور پیداوار بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا انسانوں کو حلال جانوروں کی ضرورت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش اور پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت کم ہوتی ہے اس کی پیداوار اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں کہ جن ممالک میں قربانی کی جاتی ہے ان ممالک میں قربانی کے جانور کم ہوئے ہیں قربانی کی وجہ سے یا اس سے بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ آپ کبھی اور کہیں یہ نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور مثلا بکرے، گائے وغیرہ ختم ہو گئے، کبھی یہ نہیں سنیں گے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ کتے، بلیاں جو ایک ایک حمل سے 4 5 بچے جنتے ہیں، لیکن ان کی تعداد حلال جانوروں کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جانور کم ہو جائیں گے قربانی کی وجہ سے، تو یہ بات غلط ہے۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے، کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو بس پھر اس میں فائدے اور نقصان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ بچے کو کون ذبح کرتا ہے اور آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے، باقی سب چیزیں
چھوڑنی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ تو قربانی کا حکم جب بھی آئے تو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ تو